جی السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ہماری ملاقات کافی عرصے کے بعد ہو رہی ہے، اور رمضان میں آپ لوگ بھی بزی تھے، میں بھی تھوڑا بزی تھا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 1.5 مہینے میں دنیا کے حالات بڑی تیزی سے چینج ہوئے ہیں، جن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ فلسطین ہے، اس کی وجہ سے World War III کی طرف دنیا جا رہی ہے۔ اور جو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ لگی ہوئی ہے، اور پاکستان ٹرکی اس کو ہر طرح سے شکر ہے اللہ کا سپورٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ فتح مسلمانوں کی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت کرے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو۔ ایک تو ہمارا جو اسٹاک ایکسچینج کا پروجیکٹ ہے، یا جو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا ہم نے سلو اس وجہ سے کیا کہ پچھلے 1.5 مہینے میں بہت زیادہ تیزی سے حالات بدلے ہیں پوری دنیا میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو جون کا مہینہ ہوتا ہے، یہ بجٹ منتھ کہلاتا ہے، جون اور جولائی۔ تو اس میں جو اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ بہت ہی سلو ہو جاتی ہے، اور جو ریئل انویسٹرز ہیں، اب دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک انویسٹرز ہوتے ہیں اور دوسرے ٹریڈرز ہوتے ہیں۔ ٹریڈرز کو اگر آپ سمپلی سمجھدار لوگوں کی زبان میں اگر آپ دیکھیں تو ان کو گیمبلرز کہا جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی بندے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ 1 گھنٹے بعد یا کل شام تک مارکیٹ کس ڈائریکشن میں جائے گی، کیونکہ فنڈامنٹل انالیسز، ٹیکنیکل انالیسز اور جو سیزنل انالیسز ہوتے ہیں، یہ ایک کمپنی کے بارے میں بتاتے ہیں، شیئر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے، یہ صرف ملی بھگت کے ساتھ مینوپولیشن کی جا رہی ہوتی ہے مارکیٹ کی، اور شیئرز کی قیمتیں آرٹیفیشلی اوپر نیچے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور جس میں بہت زیادہ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، جو شارٹ ٹرم ٹریڈرز ہوتے ہیں، جن کو ہم ڈے ٹریڈرز بولتے ہیں۔ تو اس لیے میں تو اس کی بہت زیادہ مخالفت کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ انویسٹمنٹ کریں یا پھر سوئنگ ٹریڈنگ کریں۔ منیمم انویسٹمنٹ کا جو ٹائم ہے 2 سال سے 5 سال، یا اگر 8 سال سے اور زیادہ ہو تو وہ بہت ہی اچھا آئیڈیل۔ لیکن سوئنگ ٹریڈنگ میں اگر آپ آتے ہیں تو 4 سے 6 مہینے کی سوئنگ ٹریڈنگ پاسبل ہے۔ اس سے کم کی اگر آپ سوچ لے کر اسٹاک ایکسچینج میں آتے ہیں تو وہ پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ گیمبلنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور تقدیر کبھی کبھی ساتھ دیتی ہے، ہر دفعہ ساتھ نہیں دیتی۔ یو آر ناٹ لکی ایوری ٹائم۔ اینی وے، دو جو صورتحال ہیں اس وقت دنیا میں بہت تیزی سے، ایک تو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ، اور دوسری جو ہے یہ پاکستان کی جو بجٹ کا منتھ ہے، جون اور جولائی۔ تو جو میجر انویسٹمنٹ آتی ہے اسٹاک ایکسچینج میں، یا جو پراپر ایک نارمل روٹین کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج کام کرتی ہے، وہ آلموسٹ ہوتا ہے اگست اور سپتمبر کے مہینے میں۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں یا ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، ہماری یہ سوچ ہے کہ وہ یہ نہ ہو کہ پہلی ہی دفعہ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کریں اور اللہ نہ کرے ان کا کچھ نقصان یعنی کہ نہ ہو۔ اس لیے ہم اس کو ہر حوالے سے بہت کیئرفلی آپ کو سجیسٹ کر رہے ہیں، اور ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لے کے چل رہے ہیں۔ تو اس میں یہ آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے اگست تک جو بھی اسٹاک ایکسچینج میں کام کرنا چاہتے ہیں، وہ منیمم اگست تک جو ہے وہ ویٹ کریں، اور اس دوران آپ اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کریں۔ آپ فنڈامنٹل انالیسز، ٹیکنیکل انالیسز، اسٹاک ایکسچینج ہے کیا، اسٹاک مارکیٹ کیا ہے، شیئرز کیا ہوتے ہیں، اور کمپنی کے فائنینشلز کیا ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے اسٹڈی کیا جاتا ہے، بائنگ کب کرنی چاہیے، سیلنگ کب کرنی چاہیے، اور اس کی جو اسٹڈی ہے یہ سارا آپ اس پہ کچھ ویڈیوز بھی دیکھیں، کچھ مٹیریلز جو ہم شیئر کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو پڑھیں، کچھ خود سے بھی اس کے اوپر آپ مارکیٹ ریسرچ کریں اور خود سے بھی اسٹڈی کریں۔ تو ان 2-3 مہینوں کو آپ اپنی اسٹڈی پر فوکس کریں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس پیسے کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔
دیکھیں جس طرح سے بزنس کرتے ہوئے آپ کا جو منافع ہوتا ہے وہ آپ کی بائنگ میں ہوتا ہے. اگر آپ کی بائنگ اچھی ہے تو آپ کا منافع بھی ٹھیک ہوگا. لیکن اسی طرح سے اگر آپ دیکھ لیں کہ بائنگ اچھی نہیں ہوگی تو منافع اچھا نہیں ہوگا. اسی طرح اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے آپ کی انٹری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ جب اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز خریدتے ہیں، اگر آپ نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ کوانٹٹی آف شیئرز نہیں خریدے اور جس کمپنی کے خریدنے چاہیے اس کے نہیں خریدے تو آپ لاس اٹھاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اپنی انٹری ہے اس کو بہت کیلکولیٹڈ فارم میں لے کے چلتے ہیں، اور انٹری کی بھی مختلف اسٹریٹجیز ہیں. سپوز کریں آپ نے 1 لاکھ انویسٹ کرنا ہے تو آپ 10,000 سے، جسے آپ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ دی واٹر، آپ جب گرم پانی سے نہاتے ہیں تو پہلے اس کو چیک کرتے ہیں ہاتھ سے کہ یہ کتنا گرم ہے، تاکہ اگر اس ڈائریکٹ میں اپنی باڈی پہ ڈالتا ہوں تو جل نہ جائے کہیں. تو اسی طرح سے آپ کیا کرتے ہیں کہ پہلے 5,000 یا 10,000 کے شیئرز خریدتے ہیں اور صرف انہی مارکیٹس کے یا انہی کمپنیز کے خریدتے ہیں جو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کو بہت ہی ریزنیبل ریٹ پہ مل رہے ہیں. جیسے میں اپنی مختلف ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ ریزنیبل سے کیا مراد ہوتی ہے. جب آپ سٹڈی کرتے ہیں، جیسے آپ ہمیشہ جوتے خریدتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، تو آپ کے مائنڈ میں ایک کوالٹی ہوتی ہے اور اس کی ایک پرائس ہوتی ہے. تو آپ کے جو مائنڈ میں ایک کوالٹی اور پرائس ہوتی ہے، اس سے ملتی جلتی پرائس اور وہ کوالٹی آپ کو جب مل رہی ہو تو آپ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آج بہت اچھی شاپنگ رہی، مجھے جو چیز میں ڈھونڈ رہا تھا وہ مل گئی ہے اور اسی مناسب ریٹ پہ مل گئی ہے. تو کوئی بھی چیز جب آپ لیتے ہیں تو آپ پہلے اس کو سرچ کرتے ہیں اور آپ اپنے ایک مائنڈ کے اندر اس کا ایک اسکیچ بناتے ہیں، ایک امیج بناتے ہیں، اور پھر اس حساب سے آپ اس کی بائنگ کرتے ہیں. تو یہ جو بیک گراؤنڈ پہ نالج ہوتا ہے یہ آپ کو سیٹسفیکشن دیتا ہے. اسی طرح سے جب آپ اسٹاک ایکسچینج میں کام کریں گے تو آپ نے پہلے مارکیٹ کس طرح سے کام کرتی ہے، اسٹاک مارکیٹ ہے کیا چیز، شیئر ہوتا کیا ہے، اور کب بائنگ کرنا چاہیے، کس کمپنی کا بائی کرنا چاہیے، کس پرائس لیول پہ بائی کرنا چاہیے اور کتنا بائی کرنا چاہیے، اور کس طرح سے انٹری کرنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور یہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس پہ کرتے رہیں گے. یہ کام اس پہ ہم شروع کر چکے ہیں آج. جیسے کہ آج کے ہمارا ٹاپک ہے کہ وائی ٹو انویسٹ ان اسٹاک مارکیٹ. یہ ہمارا پہلا لیسن ہے جو میں نے گروپ میں تو شیئر کیا ہے، انگلش لینگویج میں ہے، اور بہت سے لوگوں کو جن کو انگلش لینگویج نہیں آتی اس پہ آج ہم ڈسکس کریں گے. یہ ویڈیو ڈیفینیٹلی لمبی ہوگی. مجھے پتہ ہے کہ میری موسٹلی ویڈیوز لمبی ہوتی ہیں کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کو گھما پھرا کے بات کر کے اور وہ جاتا بنوں اور آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ نہ ہو. یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ لائف چینجنگ ویڈیوز بنانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. تو جو فضول ویڈیو ہے، ٹائم ویسٹنگ ویڈیو ہے، وہ میں بناتا ہی نہیں. نہ آپ لوگوں کا ٹائم ضائع ہو نہ میرا ٹائم ضائع ہو. ایسی ہی ویڈیوز بنانی چاہیے جس میں مجھے آئیڈیا ہو کہ میں کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. تو آج کی صورتحال میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے کہ اگست تک جو ہے آپ لوگوں نے اسٹاک مارکیٹ میں، جن لوگوں نے ابھی شیئر نہیں خریدے وہ نہ خریدیں. اگست تک آپ دیکھیں دنیا کیا کرتی ہے، چائنا کیا کرتا ہے، رشیا کیا کرتا ہے، امریکہ کیا کرتا ہے، اور فلسطین اور یہ جو اسرائیل کی جنگ لگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو فتح نصیب کرے. اور ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہماری ہر طرح کی سپورٹ ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے. ایک تو یہ دنیا جو ہے اس کے حالات بڑی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جون میں جو بجٹ آنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آئیڈیا ہوگا کہ مارکیٹ کس ڈائریکشن میں جاتی ہے اور ہمیں مزید کن کمپنیز کے شیئر ہم اچھی پرائس پہ خرید سکتے ہیں. جو لوگ آلریڈی مارکیٹ کے اندر ہیں میں تو ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ وہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں. ڈے ٹریڈنگ کی طرف بالکل نہ آئیں، یہ فری سگنلز کی طرف بالکل نہ آئیں، اور بہت زیادہ جلد بازی نہ کریں. آپ لوگوں میں جتنا زیادہ صبر ہوگا اتنا ہی آپ زیادہ کامیاب ہوں گے اس مارکیٹ میں. تو مجھے پتہ ہے یہ پچھلے 1.5 مہینے سے آپ لوگ جو لوگ گروپ میں ہیں میں دیکھ رہا ہوں، مجھے آئیڈیا ہے آپ لوگوں کا ماشاءاللہ صبر بہت اچھا ہے اور مجھے خوشی ہے اس بات کی. تو یہ بھی ایک طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور بندہ جب کسی کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کو آزماتا ہے کہ یہ اس کا
یہ اس میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ صبر کرنے والے اور کتنے لوگ بے صبرے ہیں، کیونکہ بے صبرہ کبھی بھی لائف میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ آپ کو صبر سے، ہمت سے اور حوصلے کے ساتھ جب آپ چلتے جاتے ہیں تو کامیابی جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے، اور دولت انہی لوگوں کے پاس آتی ہے جو اس کو بیٹر ہینڈل کر سکتے ہیں صبر کے ساتھ۔ اچھا، آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ وائی ٹو انویسٹ ان اسٹاک مارکیٹ۔ انویسٹمنٹ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب ہم بچے تھے تب سے ہم نے انویسٹمنٹ کرنا شروع کی، ہم نے شروع کی اور ہمارے ساتھ ہمارے والدین نے شروع کی۔ اب دیکھیں، ہم اسکول جاتے ہیں تو جب ہم اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو ہم ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اپنے اوپر انویسٹمنٹ کرنا۔ نالج گین کرنے کے لیے آپ اپنے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو آپ نے جو ایفرٹ کی ہے، آپ نے جو ٹائم خرچ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیسہ، تو آپ کی ایفرٹ، آپ کا ٹائم اور آپ کا پیسہ، یہ تینوں آپ کی انویسٹمنٹ تھی، جس کے بدلے میں آپ نے نالج گین کیا۔ نالج آپ کا ایک ایسٹ ہے۔ ایسٹ کیا ہوتا ہے؟ جو بھی چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے اس کو ایسٹ کہا جاتا ہے۔ اب ایسٹ آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے، ایسٹ آپ کا بینک بیلنس بھی ہے، ایسٹ آپ کے بچے بھی ہیں، ایسٹ آپ کی پراپرٹی بھی ہے، اور ایسٹ ہر وہ چیز ہے جو آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ وہ آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کا علم بھی آپ کا ایسٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ علم ہے تو آپ کا بڑا ایسٹ ہے، وہ آپ کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایسٹ کلیکشن تھی یہ ہم نے بچپن سے ہی سیکھ لی۔ ہمارے والدین نے ہمارے اوپر پیسہ انویسٹ کیا کہ ہم ایجوکیٹ ہوں، ایجوکیشن حاصل کریں، اور اس کے بعد ہم اچھی جاب کر سکیں یا جو بھی بزنس کریں اس میں ایجوکیشن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو ایکسپینڈ کر سکیں اور بڑے لیول پہ کر سکیں۔ تو یہ جو ٹائم کی، پیسے کی اور آپ کی کوشش اور محنت کی انویسٹمنٹ ہے اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک ایموشنل انویسٹمنٹ ہے آپ کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی کام ہے، آپ وہاں پر اپنا ہارڈ ورک کر رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، یا آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ، یا اسی طرح سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، یا آپ پراپرٹی خرید رہے ہیں، یا آپ کوئی بھی ایک ایسا بزنس ہے جو اسمال لیول سے آپ شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ کائنڈز ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس ہیں انویسٹمنٹ کی، جس میں اس نے جو ہے ہمیں ایکسپلین کیا کہ آپ انویسٹ کرتے ہیں یا تو پیسہ بنانے کے لیے، ٹو بلڈ ویلتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور یا پھر آپ اپنے اولڈ ایج یعنی ریٹائرمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو جو غریب ممالک ہیں وہاں پر بچے جو ہیں زیادہ پیدا کیے جاتے ہیں، مطلب 4-5 بچے ہوتے ہیں، تو والدین کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر ہمارے ہاتھ اور بازو بنیں گے اور ہمیں سپورٹ کریں گے، تو وہ بچوں کی فارم میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو جو امیر ممالک ہیں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پیسیو انکم کا زیادہ رجحان ہے، کہ لوگ جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں، یا پھر ڈیفرنٹ انویسٹنگ جو ہے اسکیم، ہیج فنڈز ہیں ان کے ساتھ، یا ان کے پینشن پلانز ہوتے ہیں، یا بینکوں میں جو ہے وہ ڈپازٹ، فکس ڈپازٹ کروا دیتے ہیں۔ تو ڈفرینٹ فارمز ہیں انویسٹمنٹ کی، ڈفرینٹ کنٹریز میں، ڈفرینٹ ممالک میں، اور لوگوں کے کلچر کے حساب سے، روایات کے حساب سے۔ تو ہم نے یہاں پر یہ دیکھا کہ آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ود یور فیملی، تو یہ آپ کی ایک طرح کی انویسٹمنٹ ہے۔ پیسہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں اگر آپ، تو یہ آپ اپنے اوپر ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اپنی ہیلتھ کے اوپر۔ اور اسی طرح سے جو آپ بڑی فیملی یعنی زیادہ بچے اگر آپ پیدا کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی ایک طرح کی انویسٹمنٹ ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا یہاں پر کہ جو ڈفرینٹ فارمز ہیں انویسٹمنٹ کی، جیسا کہ ہم نے ایجوکیشن حاصل کی، تو یہ ہماری انویسٹمنٹ تھی ہمارے اپنے اوپر، ٹھیک ہے۔
یس، یہاں پر ہم یہ بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ بینگ اے مسلم ہم جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یا اسی طرح سے جو ہم دعا کرتے ہیں، تو یہ بھی ہماری انویسٹمنٹ ہوتی ہے آخرت کے لیے. جا کسی کو اچھا مشورہ دے رہے ہیں یا کسی کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، بھلائی کا کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہماری انویسٹمنٹ ہے اپنی آخرت کے لیے، تو جنت حاصل کرنے کے لیے یا جہنم سے بچنے کے لیے. تو دس از آلسو اے فارم آف انویسٹمنٹ. تو ہم دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کے لیے بھی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہم جو رزق کماتے ہیں وہ حلال کا ہو، تاکہ جو ہمارے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ کرے. اور ہم انسان ہونے کے ناطے، مطلب ہم فرشتے تو ہیں نہیں، غلطیاں ہر بندے سے ہو جاتی ہیں. میں نے بھی بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، آپ نے بھی بہت سی کی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کریں اور ہمارے گناہ معاف کریں. لیکن جو بندہ کہتا ہے نہ میں جھوٹ بولتا ہوں اور نہ ہی میں غلطی کرتا ہوں اور میں نے کبھی گناہ کیا نہیں، تو وہ تو فرشتہ ہو گیا نا. اور انسان جو ہے وہ فرشتہ کبھی ہو نہیں سکتا. تو میں بھی بہت برا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے میں بہت برا ہوں، کچھ لوگوں کے لیے اچھا ہوں، کیونکہ میں انسان ہوں. اور جیسا کہ ہوتا ہے کہ جس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں. مثلا سپوز کر لیں اچھے لوگوں کو اچھے لوگ اچھے لگیں گے اور برے لوگوں کو برے لوگ ہی اچھے لگیں گے. تو اس لیے جو ہے وہ انسان، کیونکہ معاشرے میں اچھے اور برے لوگ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ سب کو خوش نہیں کر پاتے. آپ جتنا بھی چاہیں، آپ سے سارے رشتہ دار، سارے دوست، سارے جاننے والے، سارے محلے والے، یعنی کوئی بھی کوئی دنیا میں ایک ایسا شخص نہیں ہے جو سب کو ہی خوش رکھ سکے. تو اس لیے جو کچھ لوگ آپ کے مخالف ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اچھے ہوں گے. اینی وے، جب ہم نیکسٹ کرتے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اس میں ہم نے دیکھا کہ انویسٹمنٹ میں پروفٹ کی ریشو کیا ہوتی ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جتنا زیادہ رسک بڑھتا جائے گا، ہم نے ٹیبل میں دیکھا کہ جو ٹریجری بلز ہیں جسے ہم ٹریجری خزانے کو کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے ٹریجری بل ایشو کرتی ہے، بینک سے جو ہے اسٹیٹ بینک وہ ایشو کرتا ہے. تو وہ اس پہ جو منافع کی ریشو ہے تقریباً 4% سے 6% ہوتی ہے، لیکن اس میں رسک کوئی نہیں ہوتا، مطلب نہ ہونے کے برابر رسک ہے. لیکن اس میں پروفٹ کی جو ریشو ہے وہ کم ہوتی ہے. بانڈز جو ہوتے ہیں وہ کوئی بھی جو گورنمنٹ آتی ہے، جیسے نواز شریف کی حکومت میں وہ بانڈ ایشو کرتے تھے، اب عمران خان نے جو ہے ایشو کیے. تو اس طرح سے ڈیفرنٹ جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ یورو بانڈز ہیں، ڈالرز کے بانڈ ہیں، فارن کرنسی میں یا لوکل کرنسی میں وہ بانڈز ایشو کرتے ہیں. اور جو ریچ پیپل ہیں، امیر لوگ ہیں، وہ بانڈز خریدتے ہیں. اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو 6% سے 10%، 8% اور 11% تک منافع ملتا ہے، اور اس میں رسک سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، بہت لو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ٹریجری بلز ہو گیا اور بانڈز ہو گئے. ان میں آپ نے دیکھا جیسے جیسے رسک کم ہے ویسے ویسے منافع کی ریشو بھی جو ہے وہ کم ہے. لیکن جب ہم سٹاکس کی طرف آتے ہیں، شیئرز کی طرف آتے ہیں، تو یہاں پر منافع شروع ہوتا ہے 12% سے آن ورڈ، یعنی 12% ہے، 20% ہے، 40% ہے، 50 ہے، 80 ہے، 100 ہے، 200 ہے، 500 ہے، 1000 ہے، 1500 اور 2000 ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو سٹاکس ہیں اس میں منافع کی جو ہے ریشو یا پرسنٹیج وہ بہت ہائی ہے، لیکن اس میں رسک فیکٹر بھی ہے. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ 2-3 طرح کی کمپنیز ہوتی ہیں. ایک ڈیویڈنڈ کمپنیز ہوتی ہیں، ایک اسمال کمپنیز ہوتی ہیں، اور ایک بلیو چپس جنہیں ہم بولتے ہیں وہ لیس رسکی ہوتی ہیں. تو جس کمپنی میں جتنا زیادہ رسک ہوگا اس کے شیئرز میں اتنا ہی زیادہ پروفٹ یا لاس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، یعنی اتنی وہ والیٹائل ہوتی. اب اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جب ہم پورٹ فولیو مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم کچھ بلیو چپس کو لے لیتے ہیں، ایسی کمپنیز جس میں لاس کے منیمم چانسز ہوں، اتنی زیادہ والیٹیلیٹی نہ ہو. کچھ ہائی والیٹائل لے لیتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اسی طرح سے ڈیویڈنڈ کمپنیز کو ملا کر وہ ایک اچھا سا پورٹ فولیو بنا لیا جاتا ہے.
تو رسک تو جینے میں بھی ہے. اگر آپ سانس لے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ہوا میں کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، جراثیم ہو سکتے ہیں. آپ ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے بھی، آج کل جیسے بیماری پھیلی ہوئی ہے. آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایکسیڈنٹ کا آپ کو رسک ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے گھر کے گرنے کا زلزلے کی وجہ سے رسک ہوتا ہے. الیکٹریسٹی جو ہے وہ بہت سے لوگ گھروں میں ان کو بجلی الیکٹرک شاک لگ جاتا ہے، گھر میں آگ لگ سکتی ہے، اللہ نہ کرے، استغفر اللہ. لیکن رسک تو زندگی میں ہر لمحے ہر جگہ موجود ہے، ہمارے سراؤنڈنگ میں ہر جگہ. الیکٹریسٹی بھی ہے، آگ لگنے کے چانسز بھی ہیں، چلتے ہوئے گرنے کے چانسز بھی ہیں، کسی چیز کو کاٹتے ہوئے ہاتھ کٹنے کے چانسز بھی ہیں، ڈرائیو کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز ہیں. تو رسک کے بغیر تو لائف ہی نہیں ہے، اور آپ اپنی لائف سے رسک کو نکال نہیں سکتے. لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ وہ رسک کو منیمائز کرتا ہے. مطلب وہ گھر میں الیکٹریسٹی ہے تو ان کی وائرز جو ہیں وہ انسولیٹڈ وائرز ہوتی ہیں، یا پھر اگر کہیں پر آگ لگنے کے چانسز ہیں تو وہ اس طرح سے جو کچن ایک سیپریٹ بنایا جاتا ہے اور اس کو ایک اس طرح سے مینٹین کیا جاتا ہے کہ وہ منیمائز کیا جا سکے. اب گھر سے ہم آگ کو نکال نہیں سکتے، گھر سے الیکٹریسٹی کو نکال نہیں سکتے، اسی طرح سے بہت سی دوسری چیزوں کو بھی نہیں نکالا جا سکتا. اگر آپ نے کام پہ جانا ہے تو آپ کو بس پہ، کار پہ یا موٹر سائیکل پہ ٹریول کرنا ہی پڑے گا. آپ اپنی زندگی سے اسے نکال نہیں سکتے. یعنی کہ آپ ہر لمحے ہر وقت آپ کے سراؤنڈنگ میں رسک ہوتا ہے، خطرہ موجود ہوتا ہے، لیکن آپ اس خطرے کو مینج کر کے چلتے ہیں. اسی دنیا میں آپ روزانہ خبریں سنتے ہیں، وہاں پہ آگ لگ گئی، اس کو الیکٹریسٹی ہوگی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ مارا گیا، وہ ایسے. تو ہم یہ کہتے ہیں بس اس کا وقت پورا ہو گیا تھا اور اس نے بس اب جانا تھا، جس میں اللہ کی رضا ہے، ایک دن ہمیں بھی چلے جانا. اینی رسک تو موجود ہے، لیکن رسک کو ہم نے کس طرح سے کیلکولیٹڈ کرنا ہے اور مینج کرنا ہے. تو رسک مینجمنٹ ہی اصل میں سارا بزنس ہے. اصل میں جو منافع ہے آپ کا، آپ اپنے رسک کو جتنا اچھا مینج کر سکو گے اتنا ہی آپ اچھا منافع کما سکو گے. تو منافع رسک سے بھاگنے میں نہیں ہے، بلکہ رسک کو بیٹر مینج کرنے میں ہے، ریڈیوس کرنے میں ہے، منیمائز کرنے میں ہے. تو اگر -100 ہے تو اس کو آپ -50 پہ لے آتے ہیں تو آپ کا 50% ریڈیوس ہو گیا رسک، اور -50 سے -20 پہ لے آتے ہیں تو 80% رسک ریڈیوس ہو گیا. اور اگر آپ اس کو 0 پہ لے آتے ہیں تو آپ کا 100% رسک ریڈیوس ہو گیا. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے رسک کو مینج کرتے ہیں. دس از کالڈ بزنس. اب بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ جاب کرتے ہیں اور آپ کے پاس نالج نہیں ہے بزنس کا، اور آپ کے پاس ٹیم بھی موجود نہیں ہے، تو ایک رننگ بزنس جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ چلا رہے ہیں 5 سال سے، 10 سال سے، 50 سال سے، اور بزنس کامیابی سے چل رہا ہے، تو آپ اس رننگ بزنس کے شیئرز خرید کر اس میں حصہ دار بن جاتے ہیں. اب آپ دو صورتحال دیکھیں کہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ آپ 10-20 لاکھ لگا کر ایک نیا بزنس خود سے شروع کرتے ہیں، دفتر لیتے ہیں، سٹاف رکھتے ہیں، لوگ رکھتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو ایکسپیرینس بھی اتنا نہیں ہے، نالج بھی نہیں ہے، اور وہ کام آپ نے شروع کیا تو اس میں 10-20 لاکھ آپ نے انویسٹ کیا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ 20-30 سال سے ایک کمپنی ہے، پروفیشنل لوگ ہیں، ایکسپیرینس لوگ ہیں، ان کو نالج بھی ہے، اور اس کمپنی کی پروڈکٹس آلریڈی مارکیٹ میں سیل بھی ہو رہی ہیں اور لوگوں کو بھی پتہ ہے. تو اگر آپ نے 10 لاکھ انویسٹ کرنا یا 20 لاکھ، تو یہ دو صورتحال میں آپ کے لیے زیادہ بیٹر کیا ہے؟ ایسی کمپنی کے شیئر خریدنا جو آلریڈی رننگ بزنس ہے اور پروفیشنل لوگ اسے چلا رہے ہیں، اس میں رسک منیمم ہے بنسبت اس کے کہ آپ خود سے ایک نیا بزنس شروع کریں. آپ کرائے پہ جگہ بھی لیں، سٹاف کو تنخواہیں بھی دیں، آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، نالج بھی نہیں ہے، اور آپ جو بزنس کر رہے ہیں آپ کی پروڈکٹ ابھی مارکیٹ میں لانچ بھی نہیں ہے اور نئی پروڈکٹ ہے، لوگوں کو آپ کو جاننے میں سمجھنے میں ایک وقت لگے گا. تو اسی لیے جو لوگ سمجھدار ہیں
وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ منیمم کیپٹل کے ساتھ ایک رننگ بزنس میں، چلتے ہوئے بزنس میں حصہ دار بن جاتے ہیں، اس کے شیئرز خرید لیتے ہیں۔ اب اس سارے کام میں صرف یہی انہیں سوچنا ہوتا ہے کہ کس کمپنی کے شیئر انہوں نے کس وقت خریدنے ہیں، کتنے خریدنے ہیں، اور پھر کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے۔ تو یہ انویسٹمنٹ لانگ ٹرم، جیسے آپ نے کوئی بھی بزنس شروع کرنا ہے، مثلا دکان ڈالنی ہے، فیکٹری ڈالنی ہے، یا کوئی بھی کاروبار کرنا ہے، تو آپ یہ نہیں کرتے کہ میں صبح کاروبار شروع کروں گا اور شام کو بند کر دوں گا۔ یہ سوچ کے آپ کبھی نہیں بزنس کرتے، یہ سوچ کر آپ نے کبھی شیئرز بھی نہیں خریدنے۔ آپ جب بھی بزنس کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ اسے لانگ ٹرم کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، مثلا 5 سال، 10 سال، 20 سال۔ تو آپ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو ایک لانگ ٹرم کروں گا، اس کے لیے دفتر لوں گا، پہلے ایک بندے کو ملازم رکھوں گا، بعد میں 5 ہو جائیں گے، پھر 10، پھر اس کو میں پھیلاؤں گا۔ تو وہ آپ کا ایک پورا بیک اپ پلان ہوتا ہے۔ اسی پلان کے تحت آپ نے چلتے ہوئے شیئرز بھی آپ نے 2 سال، 5 سال، 8 سال، 10 سال یا 20 سال کے لیے خریدنے ہیں۔ تو جب ہم یہ کرو دیکھتے ہیں، جس میں ہمیں انویسٹمنٹ کرو میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جب انویسٹمنٹ کی شروع میں، تو یہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتی ہے ویلتھ آپ کی آفٹر 1 ایئر۔ تو 1 سال کے بعد آپ کا منافع اگر 20% منیمم بھی ہے، تو آپ کا 100% کیپٹل ہے اور 20% آپ کا یہ مل گیا منافع، تو 120% ہے۔ تو آپ اپنے منافع کو ری انویسٹ اسی طرح سے کرتے جاتے ہیں، تو نیکسٹ ایئر وہ ہر سال آپ کا منافع بھی ساتھ ایڈ ہوتا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے زیادہ سم ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہے ہیں تو ایک ہی سال میں آپ کے پیسے ڈبل ہو جاتے ہیں، انویسٹمنٹ ڈبل ہو جاتی ہے، اور سم ٹائم 2 سال میں، 3 سال میں ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ بڑھتے بڑھتے 8 سال کے عرصے میں آپ سمجھ لیں کہ آپ امیر لوگوں کی فہرست میں آ جاتے ہیں۔ ملٹیپلائی ہوتے ہوتے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور پھر آگے جو اس کی بڑھنے کی سپیڈ ہوتی ہے وہ اسکوائر کے ساتھ بڑھتی ہے، یعنی کہ جیسے 2 into 2 ہے، پھر 4 into 4 ہے، پھر اسی طرح سے 8 into 8 آ جائے، یعنی کہ وہ اسکوائرز کے حساب سے بڑھتی ہے۔ تو جب آپ کی ملٹیپلائی ہوتی ہے ویلتھ اسکوائرز کے حساب سے، تو وہ پھر آپ کو بہت تیزی سے 8 سال کے بعد تو یہ سمجھ لیں کہ راکٹ کی سپیڈ سے چلتے ہیں۔ پہلے یہ بہت کم سپیڈ سے، اور پھر بڑھتے بڑھتے راکٹ سپیڈ سے موو کرتے۔ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ آپ کو امیر بنا سکتی ہے، شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ آپ کی جیب سے پیسہ نکال لے گی اور آپ کو غریب بنائے گی۔ ڈے ٹریڈنگ آپ کے بروکر کو، آپ کے بینکوں کو اور گورنمنٹ کو امیر بناتی ہے۔ شارٹ ٹرم ٹریڈنگ آپ کو کبھی بھی امیر نہیں بنا سکتی۔ لانگ ٹرم ٹریڈنگ جو ہے، انویسٹمنٹ جسے آپ کہیں تو زیادہ بیٹر ہوگا، وہی آپ کو امیر بناتی ہے۔ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انشاءاللہ جو ہم یہ سٹاک ایکسچینج کے اندر کام کریں گے، سب سے پہلی بات تو صبر اور حوصلے کے ساتھ چلنا ہے، اور ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے چلنا ہے۔ میرے لیے بہت آسان ہے میں آپ کو کہوں کہ اس کمپنی کے میں نے تقریباً 60 کمپنیز اس وقت تک شارٹ لسٹ کی ہوئی ہیں، اور ان کو میں مانیٹر بھی کر رہا ہوں پچھلے 1 مہینے سے۔ تو میرے لیے بہت ایزی ہے، میں آپ کو کہہ دوں جیسے بہت سے لوگ یہ کر رہے ہیں، اس کمپنی کے شیئر خرید لیں، اس کے بیچ دیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ تو میرا ضمیر تو یہ گوارا نہیں کرتا، کیونکہ مجھے آپ خود یہ بتائیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت ایک طرف تو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ لگی ہوئی ہے، اور دنیا اس وقت جو ہے یہ ہم بیک اپ پہ چلے جائیں 20 دن پہلے تو کسی کو آئیڈیا تھا کہ یہ صورتحال بن جائے گی؟ انڈیا پاکستان کا جو مسئلہ، وہ ایک طرف، یہ جو دنیا میں ایک نیا کانفلکٹ شروع ہو گیا، یہ نئی ایک جنگ شروع ہو گئی ہے، کسی کو بھی آئیڈیا نہیں تھا۔ حالات اتنی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ بجٹ آگے جون میں آنے والا ہے، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو جہانگیر ترین کے ساتھ عمران خان کا جو مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں اور پولیٹیکل جو سچویشن ہے ملک میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے، تو اس میں بھی سٹاک ایکسچینج کو بہت بڑا ایک ڈاؤن فال ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب پولیٹیکلی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ سٹیبل نہیں ہے،
انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں، اور دوسری طرف دنیا میں اسرائیل اور فلسطین کی بھی جنگ لگی ہوئی ہے، اور تیسری طرف آگے بجٹ آنے والا ہے۔ تو ایسی 4-5 صورتحال میں سب سے بہترین سلوشن یہ ہے کہ آپ لوگ صبر سے بیٹھ جائیں، ویٹ اینڈ واچ، زیادہ سے زیادہ اگست تک، اور اس دوران آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، تعلیم حاصل کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں، جلد بازی نہ کریں، کیونکہ جلد بازی جو آپ کریں گے وہ آپ کو نقصان دے گی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج کا یہ جو لیکچر تھا اور یہ جو ڈسکشن تھی آپ کے لیے کچھ فائدہ مند ہوگی۔ نیکسٹ انشاءاللہ میں اسی طرح سے کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ سے ملاقات ہوتی رہے۔ پیچھے جو بھی ہوا، جیسا بھی ہوا، وہ معاملات کچھ اس طرح سے تھے کہ نہیں ٹائم نکال سکا میں، تھوڑی سی مصروفیت ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اسی طرح سے اپنی دعا میں یاد رکھیں گے، اور ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں، یوٹیوب کے لیے بناتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ شیئر بھی کر دیا کریں، باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے، لائک کر دیں یا ڈس لائک کر دیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔